بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا للہ تعالی اولا و ثانیا والصلاة والسلام علی مجلیا و مصلیا اما بعد۔ برادران گرامی قدر، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے مسئلہ توحید۔ جتنے بھی ہم کلمہ گو ہیں، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے، دل سے، زبان سے، دماغ سے اس کا اقرار کرنے والے، ماں سوائے چند کے ہمیں صحیح معنوں میں توحید کی تعریف معلوم نہیں ہے۔ مفہوم تو سمجھا ہوگا، لیکن اگر کوئی پوچھے کہ توحید کسے کہتے ہیں، ظاہر ہے ہم مسلمان ہیں اور ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ مجھے توحید بتائیں کہ توحید کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ ایک ہے، وحدانیت کسے کہتے ہیں، اللہ کے اکیلے ہونے کا کیا مطلب ہے، تو ایسے میں ہمارا عمومی مجمع انگشت بدندہ ہو جاتا ہے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں۔ یہ تو معلوم ہے کہ توحید کا معنی ہوتا ہے اکیلا، چوتھا کلمہ توحید، توحید کا معنی اکیلے ہونا۔ یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ بس ایک ہے، لیکن اگر کوئی ہم سے یہ سوال پوچھے، کوئی بچہ بڑے سے پوچھے یا استاد شاگرد سے پوچھے کہ توحید کسے کہتے ہیں، تو ایسے میں ہم حیران ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے حیران ہونے والی بات تو نہیں ہے، پریشان ہونے والی بات تو نہیں ہے۔ ایک مسلمان کو اپنے اللہ کے بارے میں جو عقیدہ ہے، اس عقیدے کی وضاحت و ترجمانی کرنی تو آنی چاہیے۔ یہ کم از کم ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ توحید کیا ہے، وحدانیت کیا ہے، اللہ کے اکیلے ہونے کا مطلب کیا ہے، اور اگر کبھی اس سے پوچھا جائے تو اسے معلوم ہو۔ آج ہمارے ہاں علم کی ترقی کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور ہم ہر چیز میں ترقی کی طرف جا رہے ہیں، انسان ترقی کر رہا ہے، لیکن دینیات، مذہبیات کے لحاظ سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان کمزوری کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ کھوکھلا علم، کھوکھلی معلومات، سنی سنائی باتوں پہ چلنا، سنی سنائی باتوں پر اعتماد کرنا، یہ ایک عادت بنتی جا رہی ہے۔ سوالات کے لیے سوالات کی بہتات ہے، جوابات دینے کے لیے ٹو دا پوائنٹ بات کرنے والوں کا انحطاط ہے اور کمی ہے۔ اس لیے ضروری معلوم ہوا کہ ایک مسلمان کو پتہ ہو کہ میں اپنے اللہ کے بارے میں جو عقید توحید رکھتا ہوں، توحید کا مطلب اور معنی و مقصود کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اس کا سب کچھ تو اللہ ہے، بلکہ انسان کے لیے اس کا سب کچھ اللہ ہے۔ اللہ نہیں تو پھر تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اللہ ہے تو انسان کے پاس سب کچھ ہے۔ وہ اور بات ہے کہ اللہ کو بتانے کے لیے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ۔ بہرحال تو ایک انسان کو، مسلمان کو، ایمان والے کو اپنے اللہ کے بارے میں عقید توحید کے لیے اس کی ڈیفینیشن اور اس کی تعریف کا معلوم ہونا کتنا اہم اور ضروری ہے، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو آج آپ کی توجہ اس طرف مبذول کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کو عقید توحید یا تعریف توحید پر جب بات آ جائے تو وہ جواب دینے والا بن سکے اور اس کی معلومات میں ٹو دا پوائنٹ، اہم الاہم اس میں معلومات اسے میسر ہوں۔ توحید کا معنی ہوتا ہے، اس کا لغوی معنی ہے ایک ہونا، اور اس کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی تعریف یہ ہے کہ خدا کو ذات و صفات میں واحد، یکتا
اکیلا، تنہا اور بے نظیر اور بے مثال سمجھنا توحید کہلاتا ہے۔ اور شریعت میں توحید سے محض وحدت عرف مراد نہیں ہے، یعنی وہ جو ایک ہے، عدد ایک کا، وہ مراد نہیں ہے، بلکہ عرفیہ مراد ہے کہ وہ اس جیسا ہے ہی نہیں، وہ ایسا اکیلا ہے جس کا دو نہیں۔ یہاں سے واحد مراد نہیں ہے بلکہ احد مراد ہے۔ قل هو اللہ احد، ایک ہوتا ہے واحد، ایک۔ تو توحید کا معنی ہم نے کیا کیا؟ ایک ہونا، لیکن اس ایک ہونے سے ایسا ایک ہونا مراد نہیں جس ایک کا دو ہو، بلکہ یہاں پہ ایسا ایک ہونا مراد ہے جو عموماً کہا جاتا ہے کہ ایسا ایک کہ جس جیسا کوئی نہیں، وہ اپنی مثال میں، انداز میں، کام میں، نظام میں، صفات میں اکیلا ہے، بس وہی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو یہاں پہ جو وحدت مراد ہے یہ وحدت عرفیہ مراد ہے، اور اس کا مزید معلوم مفہوم یہ ہے کہ وہ اکیلا ہے اپنی تمام صفات، مثلا رحمانی میں، صفت رحیمی میں، صفت قہاری میں، صفت غفاری میں، اور جو صفات ہیں، اللہ سنتے ہیں، اللہ دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک یہ تمام نظام چلا رہے ہیں، اللہ مختار ہے، اللہ داتا ہیں، اللہ مشکل کشا ہے، اللہ دستگیر ہیں، اللہ بچے بچیاں دینے والے ہیں، مدد کرنے والے ہیں، نصرت کرنے والے ہیں، حمایت کرنے والے ہیں، علم والے ہیں، حکمت والے ہیں، بزرگی والے ہیں۔ ان تمام صفات میں اللہ اکیلا اور تنہا ہے، اور اس جیسا اس صفات میں اور کوئی نہیں، اس کے مثال بھی کوئی نہیں، اس کے برابر بھی کوئی نہیں، اس سے اوپر بھی کوئی نہیں، اس کے برابر جب نہیں تو اوپر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، لہذا وہ اپنی صفات میں، ذات میں، انداز میں اکیلا ہے۔ گویا کہ اصطلاحی تعریف ہم نے یہ سمجھی، خدا توحید اسے کہتے ہیں کہ ایک ہونا ذات اور صفات دونوں میں، جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ کوئی اور نہیں کر سکتا، اور جو اللہ کرتا ہے کرنے میں وہ اکیلا ہے، کسی کا محتاج نہیں۔ تو یہ ہے اللہ کو ذات اور صفات میں ایک ماننا اور ایک جاننا، یہ عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔